آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور اس کی زندگی اور اس کے اولاد کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن شریف میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بائبل بھی دیکھ لیں تو بائبل میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ کافی ڈیٹیل کے ساتھ پیش کیا ہوا ہے۔ حالانکہ بائبل میں کچھ چینجز ہوئی ہے، لیکن پھر بھی وہ قصہ کچھ نہ کچھ ہم کلوز، کچھ نہ کچھ انفارمیشن اسے گین کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تخلیقی آدم کی۔ تو حدیث کی روح سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹی برحق سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی۔ ان میں سیاہ فام بھی ہے، سرخ بھی اور سفید فام بھی ہے، اور ان کے درمیانی رنگوں کے بھی طرح طرح، جس طریقے سے انہیں مختلف رنگوں میں تقسیم کیا گیا، اسی طرح ان میں سے نیک، بد، نرم، سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے بھی پیدا کیے گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جب تک چاہا انہیں بلا روح جسم کی حالت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس آپ کے ارد گرد چکر لگاتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم کھوکھلا ہے تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ پھر فرمایا جا کر ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ جائیے اور فرشتوں کو سلام کہیے اور سنیے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، اور تیرا اور تیری اولاد کا یہی سلام کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں کی طرف سے جواب آیا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں اس سے نکالا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک عزت اور تکریم کے ساتھ پیدا کیا، اسے ایک کافی عزت دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھ مبارک سے تخلیق فرمایا۔ پھر ایک بلند مرتبہ دے کے انہیں فرشتوں کو حکم دیا کہ سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے طرف سجدہ کرو، اور پھر اس میں اپنی روح پونک دی ایک قسم سے، اور اس میں جان آ گئی۔ تو یہ ایک قسم کی عزت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سارے فرشتوں کو کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ تو یہ 4 انداز سے عزت افزائی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی: اپنے دست مبارک سے پیدا کرنا، اپنی روح ڈالنا، فرشتوں کو حکم دینا کہ انہیں سجدہ کرے، اور چیزوں کے ناموں کی تعلیم دینا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی آسمانوں پہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ آدم ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور آپ کے اندر اپنی روح ڈالی، آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ کو ہر چیز کا انعام سکھایا۔ قیامت کے دن میدان محشر میں موجود لوگ بھی آدم علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے ان کی یہی صفات بیان کریں گے، کیونکہ اللہ نے جو عزت انہیں دی ہے سب اس کی تعریف کریں گے۔ اب قرآن کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم ہی نے تو تم کو ابتدائی میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ تو یہاں پہ ایک قسم سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ غرور کا انجام بہت برا ہوتا ہے، جس طریقے سے شیطان کا انجام ہوا، اور اپنے غرور کو مزید بڑھاوا دینے کے لیے ابلیس نے اعلان جنگ کا اعلان کیا ایک قسم سے۔ پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے، دائیں بائیں اور ہر طرف سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یعنی اے اللہ، چن کے تو نے مجھے گمراہ کیا، اس لیے میں بھی انہیں گمراہ کرنے کے لیے ہر جگہ گاد لگا کر بیٹھوں گا، اور آپ کے سارے بند مخلوق آدم کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان انسان کے ہر راستے پر گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ ابلیس کی جلاب وطنی کی بات کرے تو جب ابلیس نے حکم الہی کی تعمیل سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے تا قیامت لعنتی اور مردود قرار دے کر نکال دیا اپنی جنت سے، اور اس کا مقام و مرتبہ سب کچھ چھین دیا اس سے۔ اور اللہ نے اس کے
اور اللہ نے ابلیس سے کہا کہ نکل جاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آسمان پر تھا، وہاں سے اسے نیچے اتر جانے کا حکم دیا گیا اور اس مقام و مرتبے سے بھی محروم کر دیا گیا جو اسے عبادت کی وجہ سے اور اطاعت و عبادات میں فرشتوں سے مشابہ ہو جانے کی وجہ سے حاصل ہوا تھا۔ اس کی تکبر، حسد اور نافرمانی کی وجہ سے اسے یہ مرتبہ سلب کر کے اسے ذلت و لعنت کے ساتھ زمین پر پھینک دیا گیا۔ تو جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ دیر از اے پورٹل، تو شاید کسی طریقے سے اسے بھیج دیا گیا تھا زمین کی طرف، تو کوئی رستہ، کوئی کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ پورٹل آسمانوں کی طرف، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوگا، کیونکہ اسی راستے سے آدم علیہ السلام اور پھر ابلیس کو زمین کی طرف بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہ گار ہو جاؤ گے۔ سو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی ستر کی چیزیں شرم گاہیں جو ان سے پوشیدہ تھی کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ درخت کون سا تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہے۔ بعض علماء کے نزدیک وہ انگور کی بیل تھی، یہود کی رائے میں وہ گندم تھی، اور اس دانے کا مکھن سے نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا یہ دانہ۔ تو قسم قسم کی رائز موجود ہے۔ ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت تھا، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ یہ کوئی ایسا درخت تھا کہ اس کو کھانے سے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی۔ پھر شیطان نے چال چلی آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کے خلاف۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوا دیا، نہایت مکر سے انہیں گمراہ کیا اور اپنے رب کی نافرمانی پر آمادہ کیا، جس کی سزا میں آدم علیہ السلام کو جنت اور اس کی نعمتوں سے محروم اور دکھوں کی جگہ زمین میں آباد ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے پہلے لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے، اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ ہم نے فرمایا آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نہ نکلوا دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ یہاں تم کو یہ آسائش ہوگی کہ نہ بھوکے رہو گے نہ ننگے، اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ گاؤ۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمر دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو۔ سو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی، اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف گیا۔ تو اللہ نے کہا تم سب بہشت سے اتر جاؤ، مطلب کہ آسمانوں سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ بھی کی۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ اس وقت من و سلوہ زمین پر نہیں آیا کرتی تھی، تو اسی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ نے زمین کو آزمائشوں کی جگہ قرار دی ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے جب انہیں جنت اور راحت و سکون والی جگہ سے نکال کر مشقت اور محنت والی زندگی مہیا کی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے کہ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے۔ ان الفاظ میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، اللہ کی طرف توجہ ہے، اس کے سامنے عجز و نیاز و تذلیل کا اظہار ہے، اور اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی طرف محتاجی کا اقرار ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جس شخص کو یہ راز سمجھ میں آ گئے اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔